السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالى اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرات و خواتین، میں آپ تمام کا کچھ اہم باتیں اس پروگرام کے اس اہم حلقے میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ پچھلے حلقے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں آپ فارورڈ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے علم کی اہمیت کے متعلق ایک اہم بات، ایک واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو اندلس میں رہتے تھے۔ اندلس ہم تمام جانتے ہیں کہ علم کا گہوارہ تھا۔ بہت سارے ایسے علوم ہیں جو اندلس میں پیدا ہوئے۔ اندلس سے مراد اسپین کا وہ عظیم ملک جو آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ بستی اس سے مراد ہے۔ یہاں پر علم کا اتنا غلغلہ تھا کہ کئی ایسے نئے علوم یہاں ایجاد کیے گئے۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے والا ہوں، اس سے پڑھنے کا کیسا مشغلہ تھا، کتابوں کا کیسا شوق تھا، کتابوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے، یہ تفصیل اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب کی ضرورت پڑی۔ اس کتاب کا نام تھا قواطع الادلہ۔ یہ اصول الفقہ کی بڑی اہم کتاب تھی۔ یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے میں مصر گیا، دوسرے اسلامی مملکتیں کی میری زیارتیں ہوئیں، لیکن کہیں پر بھی یہ کتاب نہیں ملی۔ اتفاقاً ایک مرتبہ میں اندلس گیا ہوا تھا تو وہاں کے ایک بازار میں ایک بہت بڑا آکشن لگا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ جمع ہوئے ہیں، تو میں دیکھنے کے لیے اس آکشن میں داخل ہو گیا۔ تو تعجب کی بات یہ تھی کہ وہاں پر بیچنے کے لیے مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان کے درمیان بعض کتابیں بھی ادھر موجود تھیں۔ تو لوگوں نے جو چیزیں خریدنی تھی انہوں نے خرید لی۔ جب بات کتابوں کی آئی تو میں کھڑ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی کتابیں یہاں پر لائی گئی ہیں۔ اتفاقاً میں جس کتاب کی تلاش میں سارے عالم اسلامی میں گھوم چکا تھا، وہ کتاب ادھر رکھی ہوئی نظر آئی۔ تو میں تعجب میں پڑ گیا اور میرا شوق اور زیادہ بڑھ گیا کہ اس کتاب کو وہ حاصل کر لیں۔ کہتے یہ ہیں کہ وہ کتاب سامنے رکھی گئی تو کہنے والے نے دام کہہ دیا۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا، کسی نے کہا کہ 10 درہم، تو میں نے کہا 20، بعض نے 20 کہا تو میں نے کہا 40، کسی نے 40 کہا تو میں نے کہا 80۔ اس ڈھنگ سے وہ کہتے ہیں کہ میں قیمت پر قیمت دگنا چگنا سناتا گیا تاکہ یہ کتاب مجھے کسی نہ کسی صورت میں مل جائے۔ تو میں جب قیمت بڑھاتا گیا تو لوگ وہاں کے چھٹتے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں تھا فقیر آدمی، لیکن اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے میرے اندر اتنا شوق اور اتنا شغف تھا کہ جب بھی میں نے قیمت سنائی تو میرے ذہن میں میری فلاں چیز یاد آئی، تو میں کہتا کہ یہ فلاں چیز بیچ دوں گا اور پیسے ادا کر کے اس کتاب کو میں حاصل کر لوں گا۔ تو یہ چیزیں گھر کی چیزوں سے نکل کر باغیچوں تک پہنچ گئی، اور باغیچوں سے نکل کے میرا جو گھر تھا وہاں تک پہنچ گئی، اور میں نے دل میں سوچ لیا کہ گھر بیچ کے اس کتاب کو حاصل کر لوں گا، کیونکہ قیمت بہت بڑھ گئی تھی۔ تو وہاں پر بڑے امراء اور دولت مند لوگ تھے، سب نے قیمت پر قیمت لگائی، تو میری قیمت سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ چھٹ گئے۔ لیکن اتفاقاً ہوا ہے کہ وہاں پر امیر احمد جو اس علاقے کے امیر تھے، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب ہم دونوں میں مقابلہ چل رہا تھا، وہ جو بھی قیمت کہتے میں بڑھ کر کہتا، لیکن چونکہ وہ امیر ٹھہرے، ان کے پاس جو دولت تھی وہ میرے پاس ہرگز نہیں تھی، تو آخر کار میں جتنا بھی کہتا وہ دگنا کہتے، اور جتنا بھی میرے پاس مال تھا، میری دولت تھی، میرا جائیداد تھا، میں نے سب کچھ بیچنے کا ارادہ کیا اور قیمت پر قیمت لگاتا گیا۔ لیکن وہ صاحب ٹھہرے ہر قیمت پر دگنی قیمت سنا رہے تھے، چونکہ امیر جو ٹھہرے تھے۔ آخر کار کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو گیا، امیر احمد نے اس کتاب کو حاصل کر لی۔ میں رات بھر روتا رہا
اور میں بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ آخر امیر ہونے کے باوجود یہ علم سے شغف اتنا کیوں اور کتاب سے اتنا شغف کیوں، اور یہ جو کتاب اصول الفقہ کی کتاب جو صرف علماء کے درمیان مشہور ہے، یہ امیر زادے کو کہاں سے اس کا علم آ گیا؟ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ میں رات بھر پریشان رہا۔ اب لوگوں سے میں نے پوچھا کہ امام امیر احمد کا گھر کدھر ہے، تاکہ ایک زیارت ہو جائے ایسے آدمی سے جو اتنا علم رکھتا ہے اور اتنا علم دوست ہے، علم کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے والا، اس کی تو کم از کم ایک مرتبہ زیارت ہونی چاہیے۔ کہہ کر وہ لوگوں سے پوچھ کر امیر احمد کے ایوانے میں پہنچ گئے، اور امیر احمد نے ان کا استقبال کیا، عزت کی، قریب لا کر بغل میں بٹھا لیا، خوب کھانے کو دیا، میری خاطر و مدارات انہوں نے کی۔ تو جب بات بڑی، گفتگو ہوتی گئی، تو میں نے یہ بات پوچھ لی کہ آپ کو قواطع الادلہ، یہ السمعانی کی جو کتاب ہے، اس کے متعلق آپ کو کہاں سے علم مل گیا؟ آخر آپ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اتنے کوشاں کیوں تھے؟ تو تعجب سے کہتے ہیں کہ امیر احمد نے کہا کہ یہ کتاب ہے کیا چیز، اس میں جو علم ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہے میں جانتا نہیں تھا، لیکن مجھے صرف یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ تم ایک معمولی آدمی اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اتنے کوشاں ہو، تو میں امیر آدمی، علم دوست، علم جاننے والا، میں کیوں نہیں اس کتاب کو حاصل کروں؟ یہ سوچ کے میں قیمت پر قیمت لگاتا گیا تاکہ اس کتاب کو حاصل کر لوں۔ تو وہ کہتے ہیں، جو عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے امیر احمد کے گھر میں بہت ساری کتابیں دیکھی، کافی بڑا انہوں نے لائبریری اپنے پاس بنا رکھا ہے، اور میں آگے بڑھا، دوسری کتابیں دیکھی۔ جب ان کی باتیں سن کر تعجب ہوا، جب چھوڑنے کو اٹھا تو انہوں نے اس کتاب کو اٹھائی اور اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب میں تمہیں بطور تحفہ دیتا ہوں۔ تو میں اور تعجب میں پڑ گیا، اور وہ قیمتی کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر خوشی سے میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور بڑے مسرت اور خوشیوں کے ساتھ میں نے ان کے ایوانے کو چھوڑا۔ عزیز دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک کتاب حاصل کرنے کے لیے اتنی قیمت دینے کے باوجود حاصل کرنے والا ایک امیر، اور ایک کتاب حاصل کرنے کے لیے سارے عالم اسلامی میں گھومنے والا، تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ علم کا کیسا مشغلہ رہا ہوگا، اور امت اسلامیہ علم کے لیے کیا کچھ نہیں کی۔ اور آج ہم مسلمان ساری دنیا میں یہ مانے جا رہے ہیں کہ ہم علم کے میدان میں پیچھے ہیں، یہاں تک ہندوستان میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں مسلمان وہ ہیں جو پڑھتے نہیں، مسلمان وہ ہیں جو جاہل گوار ہیں، اور یہاں کی سچار کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم سب سے زیادہ کم ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان واقعوں کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں توفیق دے اور ہمارے دل کو کشادہ کر دے، تاکہ مزید علم حاصل کریں اور کتاب پڑھنے کا مشغلہ ہمارے اندر آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔